جنگیز خان۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم ان لوگوں سے جنگ نہ کرو جن کے چہرے سرخ ہوں گے، ناک چپٹی اور آنکھیں چھوٹی ہوگی اور ان کے جوتے بالوں سے بنے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے پورا عرب اسلام کے زیر اثر آ چکا تھا۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی کے 30 سالہ دور خلافت میں مسلمانوں نے عرب سے نکل کر دنیا کی سب سے بڑی سلطنت قائم کی، خلافت راشدہ۔ لیکن ان کے بعد خلافت بنو امیہ کے ہاتھ میں آئی، جنہوں نے 90 سال حکومت کی۔ بنو امیہ نے سلطنت کو بہت وسیع کیا، مگر یہ خلافت زیادہ تر عربوں تک محدود تھی۔ غیر عرب مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جاتا تھا، جیسے آج کے زمانے میں خلیجی ممالک میں غیر ملکیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی ناانصافی میں تنگ آ کر بنو عباس نے بنو امیہ سے خلافت چھین لی۔ بنو عباس حضرت عباس جو نبی کے چچا کی اولاد تھے، ان کے دور میں اسلام اپنے عروج کی بلندیوں پر پہنچا۔ اسی دور کو دنیا اسلامی سنہری دور کہتی ہے۔ عباسیوں نے بغداد کو دارالخلافہ بنایا۔ انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی لائبریری بیت الحکمت، جہاں دنیا کے بھر کے علماء، شعراء، سائنسدان اور مترجمین جمع ہونے لگے۔ اسی جگہ پر پہلی بار قدیم یونانی، فارسی اور رومی علوم کو عربی میں ترجمہ کیا گیا اور ابھی دنیا سب سے طاقتور زبان بن گئی۔ اسی دور میں عظیم سائنسدان الخوارزمی نے الجبر ایجاد کی۔ آرٹس، سائنس، ادب سب میں مسلمان آگے نکل گئے۔ اسی زمانے میں الف لیلا و لیلا جیسی شعر آفاق کتاب لکھی گئی، جس پر آج بھی بالی ووڈ میں فلمیں بنتی ہیں، جیسے علاؤالدین، علی بابا اور باقی علاوہ۔ مگر تاریخ میں ہر سلطنت کا عروج آخری زمان میں ہو پہنچتا ہے۔ عباسیوں کی کمزوری اور اندرونی اختلافات کی وجہ سے خلافت ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ اسی کمزوری کے دوران یورپ کے صلیبیوں نے فلسطین اور بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور ہزاروں مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ پھر اللہ نے ایک مجاہد پیدا کیا جن کا نام تھا صلاح الدین ایوبی، جنہوں نے مسلمانوں کو متحد کیا اور 1192 میں بیت المقدس دوبارہ فتح کیا۔ اسی زمانے میں بر صغیر میں شہاب الدین غوری نے ہندوستان فتح کر کے سلطنت کی بنیاد رکھی، مگر اسی وقت دور مشرق میں جنگیز خان نامی ایک ظالم بادشاہ ابھرا، جنہوں نے منگول سلطنت کو متحد کیا اور مسلمانوں کی عظیم سلطنتوں پر حملے شروع کیے۔ جنگیز خان نے لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا، شہروں کو جلا دیا اور کہا، میں تم پر تمہارے رب کے عذاب کے طور پر بھیجا گیا ہوں۔ پھر اسی کی پوتے ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا۔ 1258 میں عباسی خلافت کا خاتمہ کر دیا اور بغداد کے دریا دجلہ اور فرات کو خون اور کتابوں سے سیاہی سے سرخ اور سیاہ کر دیا۔ جب مکہ و مدینہ پر ہر خطرہ بڑھ گیا تو مصر کے مملوک سلطان پیرس نے فلسطین کے مقام پر عین جالوت پر منگولوں کے خلاف اور تاریخ کی جنگ لڑی اور پہلی بار منگول فتح کی شکست دی۔ اسی جنگ کے بعد منگول سلطنت کی توسیع ہمیشہ کے لیے رک گئی۔ کچھ عرصے بعد انہی منگولوں کے دل اسلام کی حقیقت سے متاثر ہوئے اور وہ مسلمان ہو گئے۔ انہی کی اولاد میں سے تیمور، یونس، محمد اور جیسے نام پیدا ہوئے، جنہوں نے بعد میں بر صغیر میں مغل سلطنت قائم کی۔ حضرت عمر اور جنگیز خان دونوں نے اپنے زمانے کی عظیم سلطنتیں بنائی، مگر فرق تھا جنگیز ظلم کے علامت بن گیا اور حضرت عمر بن خطاب عدل، انصاف اور حق کے پیکر کے طور پر ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ آج اگر جنگیز خان کو ہم یاد کرتے ہیں تو برے الفاظوں سے یاد کرتے ہیں، کیونکہ وہ ایک ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے مسلمانوں کو ناحق میں مارا اور دین اسلام کی ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن دین اسلام کو ختم نہ کر سکا۔ آخرکار وہ دنیا سے ایسی ہلاکت کی بیماری میں چلا گیا کہ اس کا نام نشان آج بھی زندہ نہیں ہے، مر چکا ہے۔ لوگ اس کو یاد بھی نہیں کرتے، لوگ اس کو دیکھتے، اس کا نام سن کر اس پر توب لعنت بیچتے۔ دوستو، یہ اسلام کی کہانی ہے۔ اسلام ہمارے پاس ایسے نہیں پہنچا، اس کے اندر ہمیں بہت تکلیفیں، ہمارے بڑوں کو آزمائشوں کے سامنا پڑا ہے، اس کے بعد یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔